اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ شب برات کے موقع پر ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ہماری وہ بہنیں بہت کثرت کے ساتھ یہ میسج کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کے دیگر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور وہ ہمیں ٹائم بھی نہیں دیتے۔ جب ہم ان سے بات کرتی ہیں تو وہ ہماری بات اگنور کر دیتے ہیں، اور جن لڑکیوں کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جب ہم سو جاتی ہیں تو رات کو دیر تک ان سے باتیں کرتے ہیں، آفس سے ہمیشہ لیٹ آتے ہیں اور طرح طرح کی نہ جانے کیا سے کیا وہ باتیں کرتی ہیں۔ تو ان کی مشکلات کو دیکھ کر کے آج میں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو آپ نے شب برات سے پہلے اور اس کے 2 دن بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اور بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بہت بہنوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے شب برات کی بات ہے کہ ایک بہن کا اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کینیڈا سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے شوہر جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اکثر نہ جانے میں اپنے ان والدین کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جب آپ شروع میں شادی کیا کریں اپنے بچیوں کی، تو آپ یہ چیزیں دیکھا کریں کہ جو مرد زنا کا عادی ہو جائے تو ایسی جگہ آپ رشتہ قائم نہ کریں، اور لالچی انسان سے کبھی بھی رشتہ قائم نہ کریں، کیونکہ باہر کنٹریز میں رہنے والے لوگ ان کو اچھا رشتہ میسر نہیں آتا۔ وہ پاکستان سے، انڈیا سے، وہاں سے رشتہ کر کے اور باہر انہیں سپورٹ کرتی ہیں کاغذوں میں، اور جب وہ یہاں سے رشتہ کوئی لے کے جاتے ہیں اور باہر انہیں جب سیٹل کروا دیتے ہیں، جب وہ لڑکا سیٹ ہو جاتا ہے اپنے تمام معاملات میں، تو پھر لڑکی جس نے نیشنلٹی اسے دلائی ہوتی ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر کار نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ میری ان بہنوں سے اور میرے خاص کر کے ماؤں سے نصیحت ہے کہ آپ جہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو خدا را آپ کسی بھی لالچی انسان سے ہرگز رشتہ مت کریں، کیونکہ یہ لالچی انسان آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ایسے فرد سے جو کہ زنا کا شکار ہو، کیونکہ زنا کا عادی افراد کبھی بھی اپنی بیوی میں توجہ نہیں رکھتا، اس کی ہمیشہ دوسری عورتوں پر نظر لگی رہتی ہے۔ لیکن ایسی میری بہنیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو ایک خاص عمل بتا رہا ہوں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کئی رشتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان قائم ہونے والا اولین رشتہ، سب سے مقدس رشتہ ایک مرد اور عورت کی جوڑی یعنی کہ نکاح کا رشتہ ہے۔ انسانی رشتوں میں یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان تھا۔ باقی دیگر تمام رشتے اولین رشتے ہیں، مرد اور عورت کی جوڑیاں ہیں یا ازواج میں قائم ہیں۔ آج ان بہنوں کے لیے جن کے شوہر دوسری عورتوں کو دوسری عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو وقت و اہمیت نہیں دیتے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، اور بہت ہی خاص یہ ان پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ تو آج میں آپ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان بہنوں کو، کہ جب شب برات شروع ہو جائے، شب کہتے ہیں رات کا پہر، اور جب رات کا پہر شروع ہو جائے بعد نماز مغرب کے، آپ صبح نماز فجر سے پہلے تک یہ عمل آپ کر سکتی ہیں۔
आपने करना यह है, कुरान करीम की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 100, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 141 मरतबा आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है और जहन में अपने खामन को ला के उन पे दम करना है, उनके तसव्वुर में उनको ला के आपने दम करना है। दोबारा से बता देता हूँ, कुरान करीम की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 100 को 141 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने शौहर को तसव्वुर में ला के दम करना है और इसके अव्वल आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद आपके शौहर किसी भी गैर लड़कियों की जानब नहीं देखेंगे और वो इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। ये आपको मैं बताता चलूं कि जो लोग अपनी बीवियों के होते हुए गैर औरतों की जानब देखते हैं तो उनके लिए बहुत सख्त किस्म की सज़ा है और ये सज़ा शिर्क से बाद सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क से बाद सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई का और बुरा तरीन रास्ता है, और ज़ानिया और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को इनमें से 100 कोड़े मारो। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, शादीशुदा मर्द और औरत अगर ज़ना कर लें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह पाक की तरफ से उनके लिए सज़ा है। ज़ानी ईमान की हालत में ज़ना नहीं कर सकता, यानी वो ज़ना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े गुनाहों में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमसाये की बीवी के साथ ज़ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। अब इस तरह के जो मामलात हैं जो हम सोचते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, जाने अनजाने में ना जाने हम इस तरह के बहुत ज़्यादा गुनाह कर देते हैं। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन अब मैं आपको इतना बताता चलूं कि अगर कोई भी मर्द इस तरह के गुनाह करेगा तो उसकी सज़ा उसे इस दुनिया में ही मिल करके रहती है। जो भी ये गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी होती है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ना एक कर्ज है, अगर तू ये कर्ज ले लेगा तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इस गुनाह कबीरा की और भी बहुत ज़्यादा सज़ाएं हैं मेरी बहनों, बहुत ज़्यादा सज़ाएं हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरी मर्द हजरात से भी ये गुजारिश है कि शादी के बाद आप इस कामों से ज़्यादा अपने आप को महफूज रखें। अगर आप इन कामों में पड़ जाएंगे तो ये आपके लिए इस दुनिया में भी, आपके लिए, आपकी औलाद के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। याद रखें, कल को जब बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी में तो आप ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब आप खुद किसी के मोहताज हो जाएंगे, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा कि मैंने क्या कर दिया था जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि खुदारा आप अपने हस्बैंड के लिए ये अमल ज़रूर करें और अपनी फैमिली को जहाँ तक हो सके इसमें बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप इसके एक अमल से
آپ کے شوہر کی زندگی اور آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ شب برات کی رات آپ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 کو 141 مرتبہ واللہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے شوہر کو ذہن میں تصور میں لا کر کے آپ اگر ان پہ دم کریں تو وہ ناجائز لڑکیوں سے تعلقات ختم کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ یہ عمل آپ کا ان کے دل میں بہت زیادہ نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گی تو آپ کی زندگی اور آپ کی فیوچر کی زندگی اور آپ کا جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس دنیا میں اس چیز سے محفوظ رہیں گی۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید جو اچھی ویڈیوز ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ دین اسلام سے دور ہیں یہ ان تک پہنچایا جا سکے، یہ وظائف کر کے اپنے گھر میں بہتری لا سکیں۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔